کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف عذاب میں معصیت اور گناہ سے بچ جائے، اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کو کہتے ہیں تقوی والا۔ کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اتنی ہے، اس محبت کے نتیجے میں اس کا جی نہیں چاہتا کہ اللہ کی نافرمانی پہ قدم رکھوں، کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو محبوب اگر کہے گا کہ تو نے میری بات کا بھی لحاظ نہ رکھا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تو محبوب کے سامنے شرمندگی گوارا نہیں ہے، اس سے شوق محبت میں گناہ سے بچتا ہے، یا اللہ کے خوف عذاب سے بچتا ہے کہ اگر دنیا میں میں نے یہ بغاوت کر لی اور گناہ اور معصیت میں پڑ گیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب کھولے گا اور جہنم میں مجھے ڈالے گا تو بچائے گا کون؟ تو خوف عذاب کی وجہ سے بچتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا معنی ہی بچنا ہے۔ تو انسان شوق محبت میں یا خوف عذاب میں کسی گناہ سے بچتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے کہ تقوی والا عزت والا ہے، اور یہ تقوی پیدا اس وقت ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے باطن کی سیرت سازی کرتا ہے، اور سیرت سازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے باطن کے اندر اوصاف اور کمالات پیدا کرتا ہے، اخلاق حسنہ انسان کے اندر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کہیں صبر کرتا ہے، کہیں زہد اختیار کرتا ہے، کہیں اللہ کا خوف طاری کرتا ہے، اور کہیں اسی شکر کی نعمت کو لے کے چلتا ہے، تو گویا کہ جتنے اوصاف ہیں روحانی، ان اوصاف کو لے کر چلتا ہے اور اپنے اندر ان اوصاف کا رنگ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنا اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اس خوف کی وجہ سے ظاہر خوف بمنزلہ کوڑے کے ہے، جیسے کہ گھوڑے کو کوڑا مارا جائے تو پھر سیدھے راہ چلنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگے اس پر کوڑا پڑتا تو بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کا خوف اس کے اوپر گویا کہ کوڑے کی طرح لٹکتا ہے، اور یہ ڈرتا ہے کہ اگر جیسے میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے خوف کا کوڑا مجھ پر پڑے گا، لہذا وہ اسی وجہ سے گناہ سے بچتا۔ اس طرح صبر کرتا ہے، اس میں مصائب آتے ہیں، ظاہر باطن کی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کی نفسانی خواہشات کے جال کٹ جائیں۔ جی چاہتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں روزے کی حالت میں، جی چاہتا ہے پانی پی لوں روزے کی حالت میں، جی چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو سوتا رہ جاؤں، یہ جی تو چاہتا ہے اندر، لیکن یہ کس بات؟ وہ اندر نفسانی خواہشات کو کاٹ کر اور ان پر صبر کر کے ان کی گردن پر قدم رکھ کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھاتا، کھانے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور روزے کی حالت میں صبر کر کے اس روزے کی عبادت کو پورا کرتا، زہد اختیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ کی محبت سے اس کو دور کرتی ہیں، اور وہ دنیا کی چیزیں اپنی محبت میں انسان کو جو ہے وہ مستغرق کرتی ہیں، ان محبت کی چیزوں سے نگاہ موڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف متوجہ رہتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے خود وصف مقصود نہیں ہے، صبر ہے۔ صبر خود اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، صبر سے ایک دوسری منزل حاصل کرنا مقصود ہے، صبر اس منزل کو حاصل کرنے کے ایک آلہ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے سے انسان اندر کی خواہشات کو توڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کاٹتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، نفس کو دبانے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل کو پاتا ہے۔ تو صبر خود اپنی ذات میں مقصود نہیں، بلکہ صبر کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور زہد یہ بھی اپنے ذات میں مقصود نہیں ہے، زہد کے ذریعے سے وہ دنیا کی محبتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی محبت کی طرف دوڑتا ہے، دنیا سے نگاہ ہٹا کر وہ آخرت کی طرف دوڑتا ہے۔ اس لیے زہد اختیار کرتا ہے کہ اگر میں زہد اختیار نہیں کروں گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت اور رغبت کے اندر پھنس جاؤں گا، تو آخرت کی فکر اور رغبت چھوٹ جائے گی، اس لیے زہد اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرتا ہے، توبہ خود اپنی ذات میں مقصود نہیں، توبہ سے مقصود اللہ کی رحمت و مغفرت ہے، یہ توبہ کر کے اصل میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام سیرت کی جتنے اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے کوئی وصف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، صرف ایک وصف ہے جو اپنی ذات میں مقصود ہے، اس وصف کو شکر کہتے ہیں۔ شکر ایسا وصف ہے جو خود اپنی ذات میں مقصود ہے، شکر کے ذریعے سے کوئی اور منزل حاصل کرنا مقصود نہیں، بلکہ شکر خود ایک منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنتوں میں صرف شکر ہوگا، شکر کے علاوہ اور کوئی وصف نہیں ہے، وہاں زہد نہیں ہے، وہاں صبر نہیں ہے، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، وہاں صرف ایک وصف وہ شکر کا وصف ہے، کیونکہ یہ شکر خود اپنی ذات میں مطلوب،
یہ خود ایک منزل ہے، اور جنت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ منزلوں کی آخری منزل، اس منزل کے بعد تو مزید کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ اگر اس منزل کے اندر بھی کوئی راستہ ہو تو اس کا مطلب کسی اور منزل پہ آپ کو جانا ہے، کوئی اور منزل ہے نہیں، آخری منزل ہی وہی ہے۔ وہاں پر جب شکر ہے، اس کا مطلب شکر کے بعد اب کوئی منزل نہیں، شکر خود اپنی ذات میں ہی مطلوب ہے۔